صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں اے جان میں جانے تجلا کہوں تجھے اے جانے میں جانے تجلا کہوں تجھے تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے اور لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے تیرے تو وصف عیب تناہی سے اس کی تشریح کرنا اور مدد اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا کلام تھا جو یہ پڑھ رہے تھے. اس میں ایک شعر ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسلم تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری. اعلیٰ حضرت کا کلام میں نہ سمجھنے کے لیے بھی علم چاہیے. کسی کے اندر اوصاف ہونا، وصف ہونا، اچھی چیزیں، وصف، یہ اگر لمیٹڈ ہونا، لمیٹڈ اوصاف ہوں کسی کے اندر 20 50 100 150 200 500 لمیٹڈ، یعنی جس کی کوئی حد ہو، تو یہ بھی عیب ہے. صرف 500، صرف 800، صرف 1000 بس میں، اس سے آگے کچھ نہیں ہے بس. تو لمیٹڈ کسی چیز کا ہونا یہ بھی کیا ہے؟ عیب ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اوصاف میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ عیب بھی نہیں رکھا ہے. سبحان اللہ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اوصاف لمیٹڈ نہیں ہے مخلوق کے حق میں، کہ گنتی کر کے بتا دے کہ بس یہاں تک شان ہے، اس سے آگے نہیں ہے. ایسا مخلوق کے اندر طاقت ہی نہیں اللہ تعالیٰ نے رکھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اوصاف کو گن سکے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تیرے تو وصف عیب تناہی، یعنی متناہی ہونے، یعنی گنتی کے اندر آنے سے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری. حیران ہوں میرے شاہ، میں کیا کہوں تجھے. سارا کچھ کہہ لینے کے بعد بھی کہتے ہیں کہ میں کیا کہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی محبت بھی نصیب فرمائے. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید. کل نفس ذائقۃ الموت. صدق اللہ مولانا العظیم. وقال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. صدق اللہ مولانا العظیم. وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین. نبی مکرم شاہ آدم و بنی آدم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کے نذرانے پیش کرنے کے بڑی فضائل ہیں، بڑی برکات ہیں. ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ رحمت نازل فرماتا ہے. اس کے 10 درجات کو بلند فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ مٹا دیتا ہے. ایک مرتبہ درود پاک، ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں. صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. آج انشاءاللہ عز و جل ہمارا ہفتہ وار فقہی مسائل سے متعلق موضوع نماز جنازہ ہے. نماز جنازہ سے متعلق انشاءاللہ تفصیلی گفتگو جس قدر ہو سکی انشاءاللہ سماعت کریں گے. اور مجھے رب کی بارگاہ سے امید ہے انشاءاللہ کہ جو آج اس مجلس محفل کے اندر شریک ہیں ان کے نالج میں بہت ساری قیمتی باتیں انشاءاللہ آئیں گے انشاءاللہ. سب سے پہلی بات یہ سمجھیں کہ ہر کسی نے مرنا ہے. اس بات کا کافر بھی یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اس نے مرنا ہے. جو مسلمان نہیں ہے وہ بھی مانتا ہے کہ اس نے مرنا ہے. اور اس بات کو قرآن کے اندر بھی بیان کیا گیا کل نفس ذائقۃ الموت. ہر شے نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. اور ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. ارشاد فرمایا کہ تم جہاں کہیں بھی ہوگے، جب موت کا وقت آئے گا تو موت تمہیں آ کر پکڑ لے گی.
اگرچہ تم مضبوط قلعوں کے اندر اپنے آپ کو بند کر لو، موت وہاں بھی پہنچائے گی. تو موت نے آنا ہے، یہ ہمارا یقین ہے. ہر کسی نے مرنا ہے، ہم سب یہ ایمان رکھتے ہیں. اچھا، پھر ہمارے گھر کے اندر جو افراد موجود ہیں، ہمارے قریبی رشتہ دار، ان میں سے بھی ہر کسی نے مرنا ہے، دنیا سے جانا ہے. ہمارا یہ یقین ہے. ہر کوئی شخص یہ جانتا ہے کہ جس نے ابھی تک، اگر کوئی ایسا ہے نا مسلمان جس نے ابھی تک کسی کا جنازہ نہیں پڑھا، وہ بھی یہ جانتا ہے کہ اس کو پڑھنا پڑے گا جنازہ. ابا جی کا انتقال ہوگا پھر کیا کرے گا، بھائی کا انتقال ہوگا پھر کیا کرے گا، بیوی کا انتقال ہو گیا پھر کیا کرے گا، بیٹے کا انتقال ہو گیا پھر کیا کرے گا، ماں کا انتقال ہو گیا پھر کیا کرے گا. جنازہ تو پڑھنا پڑے گا. اگرچہ جماعت نہیں کروانی ہوگی، پیچھے کھڑے ہو کے پڑھے گا، لیکن پڑھنا پڑے گا. تو نماز جنازہ کے مسائل پھر کتنے ضروری ہیں سیکھنا. کئی بیٹے ایسے ہوتے ہیں، اور کتنی بدقسمتی ہے ان والدین کے لیے کہ جن کا بیٹا اس قابل نہ ہو کہ والد کی میت رکھی ہوئی ہے، بیٹا جنازے میں شریک ہو گیا ہے، جنازہ پڑھ رہا ہے، لیکن پڑھنے کے باوجود بھی بیٹا بھی جانتا ہے کہ مجھے نماز جنازہ پڑھنا نہیں آتا، بس سب کے ساتھ شامل ہو کر ایک رسم ہے جس کو میں نے پورا کر لیا. نماز جنازہ کے اندر پڑھی جانے والی دعاؤں کا پتہ نہیں، نماز جنازہ کے مسائل کا پتہ نہیں. اور والد صاحب کی کیفیت یہ کہ کئی والد ایسے ساری نہیں ہوتی، کئی والد ایسے ہوتے کہ جنہوں نے دنیا کی ہر چیز بیٹے کو دی ہوتی ہے، سب کچھ سکھایا ہوتا ہے، اگر نہیں سکھایا تو دین نہیں سکھایا. تو دین کے بارے میں سمجھتے ہیں کہ دین سکھانا صرف مسجد والوں کا یا کسی ادارے والوں کا کام ہے. نہیں بھائی، نہیں. ماں باپ سے پوچھا جائے گا، جو بھی سرپرست ہے اس سے بروز قیامت پوچھا جائے گا. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری ہی اولاد ہمارے خلاف بروز قیامت کھڑی ہو جائے. مالک یہ باپ تھا، یہ کہتا تھا اسکول جانا ہے تو نے، یونیورسٹی جانا ہے، پڑھنا ہے، کام پہ جاب پہ تم نے جانا ہے، یہ سختی کرتا تھا، لیکن کبھی یہ سختی اس نے نہیں کی کہ بھئی دین بھی سیکھا کرو. کبھی یہ سختی اس نے نہیں کی کہ مسجد بھی جایا کرو. یہ سختی کبھی نہیں کی اس نے. باقی ساری سختیاں کی. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری اپنی ہی اولاد ہمارے خلاف بروز قیامت کھڑی ہو جائے. تو یہ جو بظاہر لاڈ جسے ہم سمجھتے ہیں نا، ہم اپنے بچوں کو لاڈ دے رہے ہیں، یہ بڑا نقصان کر رہے ہیں. آپ مجھے ذرا بتائیں کہ ایک ماں ہے، عموماً ماؤں کے دل نرم ہوتے ہیں. بچہ سو رہا ہو نا، فجر کا ٹائم ہو، بات میری سمجھیے گا جس کی سمجھ میں آ جائے. بچہ سو رہا ہو اور فجر کا وقت ہو، باپ کہے کہ اٹھو اور نماز پڑھو، تو عموماً ماں کیا کرتی ہے؟ تھکا ہوا ہے بیچارہ، سونے دو. تو یہ جو الفاظ ہیں، تھکا ہوا ہے بیچارہ، سونے دو، یا بعض اوقات مائیں ایسی ہوتی ہیں وہ کہہ رہی ہوتی ہیں کہ اٹھو اور نماز پڑھو، اور والد صاحب کہہ رہے ہوتے ہیں تھکا ہوا ہے سونے دو اس کو. تو یہ جو یہ کہہ رہا ہوتا ہے نا تھکا ہوا ہے سونے دو، اس کے بارے میں تصور کیا بنتا ہے؟ یہ بڑا لاڈ کرتا ہے، اس کو بڑی فکر ہے بچے کی، اس کو بڑی محبت ہے بچے سے، اسی وجہ سے دیکھو اٹھا نہیں رہا. یہ محبت نہیں ہے، یہ دشمنی ہے، یہ دشمنی ہے بچے کے ساتھ. یہ میرے الفاظ یاد رکھیے گا. جو یہ کہہ رہے ہیں نا تھکا ہوا ہے سونے دو، خیر ہے، وہ دشمن ہے، وہ محبت نہیں کر رہا، اگرچہ آپ کو لگتا ہو کہ یہ محبت کر رہا ہے. کیونکہ اگر وہ نماز پڑھے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ بروز قیامت اسے اس کا اجر عطا فرمائے گا، اور اگر نہیں پڑھے گا تو سزا ملے گی. تو محبت تو وہ کر رہے کہ جو کہہ رہے کہ اٹھو اور نماز پڑھو، وہ تو دشمنی کر رہے کہ جو کہہ رہے کہ نہیں سونے دو. تو یہ سمجھنا چاہیے ہمیں، اگر اپنی اولادوں سے محبت ہے، اپنے گھر بار سے محبت ہے نا، تو فکر کرنا شروع کر دے. نمازی خود اپنے آپ کو بھی بنا لے، گھر والوں کو بھی بنا لے، اور علم دین سکھائیں ہم کو. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو علم دین سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. پہلی بات تو یہ سمجھیں کہ نماز جنازہ پڑھنے کا فائدہ کیا ملتا ہے. بعض لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ بڑے ذوق سے، شوق سے کہیں نماز جنازہ ہونا تو وہ سفر میں ہونا تو رک جاتے ہیں، چلو نماز جنازہ پڑھ کے پھر چلے جائیں گے. یا کسی بڑی ہستی کا انتقال ہو جائے، بہت بڑے کوئی عالم دین، بہت بڑی کوئی روحانی ہستی کسی کا انتقال ہو، تو بڑے دور دور سے لوگ ان کے نماز جنازہ میں شرکت کے لیے آتے ہیں. ہم نے دیکھا ہے
دوسرے ملکوں سے لوگوں کا سفر کر کے نماز جنازہ کے لیے صرف شرکت کے لیے باقاعدہ دوسرے ملکوں سے سفر کر کے آئے ہوئے لوگوں کو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. صرف کیوں آئے ہیں؟ نماز جنازہ پڑھنے کے لیے. اتنی مشقت، کیا مقصد، اس کا کیا فائدہ کیا ہوتا ہے نماز جنازہ میں شرکت کرنے کا؟ فائدہ سنیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز جنازہ کے اندر شرکت کرنے کا فائدہ ذکر فرمایا. کنز العمال شریف کی حدیث پاک ہے. آئندہ کے بعد جب بھی نماز جنازہ آئے نا، مس نہ کیا کریں، جانے نہ دیا کریں. جانے دو، پڑھ لیں گے، باقی پڑھ لیں گے، خیر ہی خیر نہیں ہے، بڑی فائدے کی چیز ہے. سنیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، مومن بندہ جب قبر میں داخل ہوتا ہے، مومن جب قبر میں داخل ہوتا ہے تو اس کو سب سے پہلا تحفہ جو قبر کے اندر دیا جاتا ہے، مومن کو قبر کے اندر سب سے پہلا جو تحفہ دیا جاتا ہے وہ تحفہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی نماز جنازہ پڑھنے والے سارے لوگوں کی بخشش کر دی جاتی ہے. کتنا خوش قسمت وہ بندے مومن کے جو مر کے بھی دوسروں کے لیے فائدہ مند ہے کہ جس نے اس کے نماز جنازہ کے اندر شرکت کی ہے، اللہ تعالیٰ اس کی بخشش و مغفرت کر دیتا. پھر ایک اور مقام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جب کوئی جنتی شخص فوت ہو جاتا ہے تو اللہ عز و جل اس بات سے حیا فرماتا ہے کہ ان لوگوں کو عذاب دے جو اس جنتی شخص کا جنازہ لے کر چلے اور اس جنازے کے پیچھے پیچھے چلے اور جنہوں نے اس کی نماز جنازہ ادا کی. اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات سے حیا فرماتا ہے کہ ان لوگوں کو عذاب دے. تو یہ جو نماز جنازہ ہوتا ہے نا، جس کو 3-4 منٹ لگتے ہیں پڑھتے ہوئے، یہ بڑی فائدے کی چیز ہے، بڑی فائدے کی چیز ہے. مشہور بزرگ ہیں حضرت سیدنا بشر حافی رحمت اللہ تعالی علیہ، شرح الصدور کے اندر علامہ سیوطی شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے حضرت سیدنا بشر حافی رحمت اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے لکھا کہ ان کے انتقال کے بعد کسی نے ان کو خواب میں دیکھا اور خواب میں دیکھ کر پوچھا، ما فعل اللہ بکا، کہ بشر حافی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ حضرت بشر حافی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے بخش دیا، مجھے اللہ تعالیٰ نے بخش دیا، اور ساتھ یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اے بشر، تم کو بلکہ تمہارے جنازے میں جو جو شریک ہوئے ان سب کو میں نے بخش دیا ہے. اور پھر مزید ارشاد فرمایا حضرت بشر حافی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے عرض کی، یا رب، وہ تو بخشے گئے جنہوں نے میرے جنازے میں شرکت کی، جو مجھ سے محبت کرنے والے ہیں ان کا کیا بنا؟ جو جنازے میں شریک ہو گئے وہ تو بخشے گئے، لیکن بہت سارے ایسے ہیں جو جنازے میں شریک نہیں ہو سکے لیکن محبت کرتے ہیں، تو مجھ سے محبت کرنے والوں کا کیا بنا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت مزید جوش پر آئی اور فرمایا، قیامت تک جو کوئی تم سے محبت کرے گا ان سب کو بھی میں نے بخش دیا. کئی پیاری باتیں اس چیز سے، اس واقعے سے ہمیں ملتی ہیں. ایک بات تو یہ کہ نماز جنازہ مس نہیں کرنی چاہیے. ہو سکتا ہے وہ جو جس کا نماز جنازہ پڑھا جا رہا ہے وہ خود بخشا ہوا ہو، اس کی بخشش کی وجہ سے نماز جنازہ میں شرکت کرنے والوں کی بخشش ہو جائے، تو اور کیا چاہیے. دوسری یہ کہ اللہ کے ولیوں سے محبت رکھنی چاہیے، اللہ کے ولیوں سے محبت رکھنی چاہیے. یہ محبت دنیا میں بھی کام آتی ہے اور انشاءاللہ آخرت میں بھی کام آتی ہے. ان سے بغض نہیں رکھنا چاہیے، ان سے عداوت نہیں رکھنی چاہیے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے ولیوں کی حقیقی محبت نصیب فرمائے. اب آئیے نماز جنازہ کی طرف. سب سے پہلے یہ سمجھیں کہ جیسے فجر کی نماز ہے، اس کا حکم کیا ہے؟ حکم
فجر کی نماز کیا سنت ہے، فرض ہے، واجب ہے، مستحب ہے، کیا ہے؟ فرض۔ فجر پڑھنا کیا ہے بھائی؟ فرض۔ ہاں اس کے اندر 2 سنتیں بھی ہوتی ہیں، لیکن مطلقاً کہا جائے بھی فجر کی نماز پڑھنا کیا ہے؟ فرض۔ ظہر کیا ہے؟ عصر کیا ہے؟ مغرب و عشاء کیا ہے؟ فرض۔ بعض نمازیں وہ ہوتی ہیں جو واجب ہوتی ہیں، جیسے عشاء کے اندر وطر ہوتی ہیں، 3 وطر پڑھتی ہیں، وہ وطر کیا ہیں؟ واجب۔ بعض نمازیں وہ ہوتی ہیں جو سنت مؤکدہ ہوتی ہیں، جیسے فجر سے پہلے 2 سنتیں پڑھی جاتی ہیں، وہ کیا ہیں؟ سنت مؤکدہ۔ بعض ہوتی ہیں جو غیر مؤکدہ سنتیں ہوتی ہیں، جیسے عصر سے پہلے 4 رکعتیں، وہ کیا ہوتی ہیں؟ سنتیں غیر مؤکدہ۔ اور بعض نمازیں نفل نماز ہوتی ہیں، جیسے عشاء کی سب سے آخر میں 2 نفل پڑھی جاتی ہیں، وہ کیا ہوتی ہیں؟ نفل۔ تو یہ نماز جنازہ کا کیا حکم ہے؟ اس کو کیا کہیں گے؟ فرض کہیں گے، واجب کہیں گے، سنت مؤکدہ کہیں گے، غیر مؤکدہ کہیں گے، نفل کہیں گے، کیا کہیں گے؟ پتہ ہونا چاہیے نا۔ نماز جنازہ، اس کا حکم یہ ہے کہ نماز جنازہ فرض کفایہ ہے۔ کیا ہے؟ یہ الفاظ دہرا لیجیے، فرض کفایہ۔ فرض کفایہ کیا ہوتا ہے؟ آسان لفظوں میں یوں سمجھ لیں کہ اگر جس تک خبر پہنچ گئی ہے ان میں سے اگر کسی ایک نے بھی نماز جنازہ ادا کر لی، کسی ایک نے بھی، تو یہ جو فرض کفایہ تھا یہ ادا ہو گیا، اب کوئی بھی گناہگار نہیں ہوگا۔ لیکن اگر کسی نے بھی نہ پڑھی تو جتنے لوگوں کو خبر پہنچی تھی وہ سارے کے سارے جن پر یہ فرض کفایہ تھا اور کسی نے بھی نماز جنازہ ادا نہیں کی تو سارے کے سارے لوگ گناہگار ہوں گے۔ فرض کفایہ کا مطلب یہ ہے، یعنی کسی ایک کے بھی ادا کرنے سے یہ ادا ہو جاتا ہے، لیکن اگر کوئی بھی ادا نہ کرے تو سارے کے سارے لوگ کیا ہوں گے؟ گناہگار۔ تو یہ حکم ہے نماز جنازہ کا کہ نماز جنازہ کیا ہے؟ فرض کفایہ ہے۔ اچھا، فرض کفایہ کیا ہر شخص پر فرض کفایہ ہے؟ جیسے مثال کے طور پر یہاں کسی کا انتقال ہو جاتا ہے، اس کمیونٹی میں کسی کا انتقال ہوتا ہے، تو کیا ہر ایک پر نماز جنازہ فرض کفایہ ہو جائے گا؟ جو بندہ پاکستان رہتا ہے کیا اس کے لیے بھی نماز جنازہ فرض، یہ والا نماز جنازہ یہ فرض کفایہ کی کیفیت میں جائے گا؟ نہیں۔ تو یہ سمجھنا بھی ضروری ہے کہ کس شخص پر یہ نماز جنازہ، جس کا بندے کا انتقال ہوا، جو جنازہ تیار ہوا ہے، یہ نماز جنازہ ادا کرنا کس پر فرض کفایہ ہے، یہ سمجھنا بھی ضروری ہے۔ تو اس کے لیے آسان لفظوں میں سمجھ لیں کہ 5 شرائط ہیں۔ کتنی شرطیں؟ 5۔ اگر یہ 5 شرطیں پائی جاتی ہیں تو یہ نماز جنازہ جو بھی آپ کے سامنے آ گیا یا آپ کے علم میں آ گیا، یہ نماز جنازہ پڑھنا آپ کے لیے بھی کیا ہو گیا؟ فرض کفایہ۔ وہ 5 شرطیں کیا ہیں؟ سب سے پہلی شرط ہے مسلمان ہونا۔ اپنے اندر چیک کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ آپ مسلمان ہیں؟ جی مسلمان۔ دوسری شرط عاقل ہونا۔ عاقل ہونے کا معنی یہ کہ عقل ٹھیک ہے، سلامت ہے، پاگل تو نہیں پاگل نہیں، عقل سلامت ہے، مسلمان بھی ہے، عاقل بھی ہے۔ تیسری شرط بالغ ہونا، یہ نابالغ تو نہیں ہے، نابالغ پر نماز جنازہ فرض کفایہ کے حکم میں نہیں جائے گا۔ مسلمان ہونا، عاقل ہونا اور بالغ ہونا۔ پھر چوتھی شرط یہ ہے کہ نماز جنازہ پڑھنے پر قادر بھی ہو۔ یہ ایک شخص پاکستان میں ہے، اسے بھی علم ہو گیا نماز جنازہ کا، باقی شرطیں اس کے اندر پائی جا رہی ہیں، لیکن وہ نماز جنازہ پڑھنے پر قادر تو نہیں ہے کیونکہ وہ یہاں موجود نہیں ہے۔ تو جو یہاں موجود ہے، نماز جنازہ پڑھنے پر قادر بھی ہے، مسلمان بھی ہے، عاقل بھی ہے، بالغ بھی ہے، نماز جنازہ پڑھنے پر قادر بھی ہے، تو یہ 4 شرطیں ہوں گی۔ 5ویں شرط کہ نماز جنازہ کا علم ہو، یعنی جو شخص انتقال کر گیا ہے اس کے انتقال کرنے کا علم ہو، فلاں شخص کا انتقال ہو گیا۔ اب کسی شخص کا انتقال ہوا تو آپ اپنے بارے میں سوچیں گے الحمدللہ مسلمان ہوں، عاقل ہوں، بالغ ہوں، نماز جنازہ پڑھنے پر قادر بھی ہوں، مجھے پتہ چل گیا فلاں کا انتقال ہو گیا، تو اب گویا کہ آپ پر یہ نماز جنازہ پڑھنا کیا ہو گیا؟ فرض کفایہ، ٹھیک ہے؟ اگر کوئی ایک شرط بھی ان میں سے نکال دیں تو نماز جنازہ فرض کفایہ نہیں رہے گا۔
سمجھانے کے لیے عرض کر دوں، جیسے کوئی شخص رہتا اسی کمیونٹی میں ہے، مسلمان ہے، عاقل ہے، بالغ ہے، نماز جنازہ پڑھنے پر قادر بھی ہے، لیکن ایک شرط نہیں پائی گئی، اسے پتہ ہی نہیں چلا کہ کس کا انتقال ہوا ہے، کس کا انتقال نہیں ہوا، اسے خبر ہی نہیں ہوئی، تو یہ خبر نہ ہونا یہ بھی گویا کہ ایک شرط نہیں پائی گئی، اس پر نماز جنازہ فرض کفایہ نہیں ہوگا۔ تو سب سے پہلی بات جو سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ سمجھا جائے کہ نماز جنازہ فرض کفایہ ہے، کس پر فرض کفایہ ہے؟ جس کے اندر یہ 5 شرطیں پائی جائیں، مسلمان ہو، عاقل ہو، بالغ ہو، نماز جنازہ پڑھنے پر قادر ہو، اور آخری بات یہ کہ علم ہو نماز جنازہ کا، یعنی پتہ ہو فلاں کا انتقال ہو گیا۔ جس کے اندر یہ 5 شرطیں جمع ہو جائیں، اس شخص پر نماز جنازہ ادا کرنا یہ فرض کفایہ ہو جاتا ہے۔ اب نماز جنازہ کے حوالے سے چند مسائل سماعت کریں۔ نماز جنازہ کے اندر جو شرطیں ضروری ہوتی ہیں نا، جو چیزیں، وہ 2 طرح کی ہیں۔ انتہائی اہم باتیں توجہ رکھیے گا، 2 طرح کی شرائط سمجھ لیں، یا 2 طرح کی ضروری باتیں نماز جنازہ سے متعلق سمجھ لیں جو سمجھنا ضروری ہے۔ چند شرطیں وہ ہیں جن کا تعلق میت سے ہوتا ہے، میت سے، اور چند شرطیں وہ ہیں جن کا تعلق نماز پڑھنے والے، نماز جنازہ ادا کرنے والے سے ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ ہم دونوں طرح کی شرائط کو سیکھتے ہیں کہ وہ کون سی شرطیں جو نماز جنازہ ادا کرنے والے کے اندر ہونی چاہیے، اور وہ کون سی شرطیں ہیں جو میت کے اندر پائی جانا ضروری ہے، تب نماز جنازہ ادا ہوگا۔ تو سب سے پہلے وہ شرائط کہ جو نماز جنازہ پڑھنے والا جو شخص ہے اس کے اندر وہ شرائط پائی جائیں گی تو اس کی طرف سے نماز جنازہ ادا ہوگا، اگر وہ شرائط نہیں پائی جائیں گی تو اس کی طرف سے نماز جنازہ ادا نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، ان شرطوں میں سے سب سے پہلی شرط ہے طہارت۔ جو نماز جنازہ پڑھنے کے لیے آیا ہے وہ کیا ہو؟ طہارت پر ہو، یعنی وضو غسل جو کچھ بھی اس پر لازم تھا وہ کیا ہوا ہے، اس کے کپڑے پاک ہیں، جس جگہ پر نماز جنازہ پڑھنے کے لیے کھڑا ہوا ہے وہ جگہ بھی کیا ہے؟ پاک ہے، یعنی پاک لباس ہے، پاک جسم ہے، پاک جگہ پر کھڑے ہو کر اس نے نماز جنازہ پڑھنی ہے۔ پہلی چیز طہارت، یعنی وہ شخص کیا ہے؟ پاک ہے۔ دوسری شرط ہے ستر عورت۔ ستر عورت سے مراد یہ سمجھنے کہ مرد کا جتنا جسم کا حصہ نماز کے اندر چھپا ہوا ہونا ضروری ہے اتنا حصہ اس کا جسم کا چھپا ہوا ہے۔ مرد کا کتنا حصہ چھپا ہوا ہونا فرض ہے، شرط ہے۔ ناف سے لے کر گھٹنوں کے نیچے تک کا حصہ مرد کا جو ہے یہ ہر حال میں، نماز میں بھی اور غیر نماز میں بھی اتنا حصہ چھپا ہوا ہونا کیا ہے؟ لازم ہے۔ اگر نماز کے علاوہ بھی یہ حصہ جسم مرد کا بھی، یہ حصہ جسم اگر یہ کہیں سے ننگا ہو جاتا ہے، کھل جاتا ہے، تو یہ جائز نہیں ہے۔ بعض احباب یا ہمارے جو نوجوان ساتھی جو فٹ بال کھیلتے ہیں نا، غور کریں وہ کیا کہہ رہا ہوں، ناف سے لے کر گھٹنوں سمیت، گھٹنے بھی ستر عورت کے اندر کیا ہیں؟ شامل ہیں۔ تو نماز کے اندر بھی یہ شرط ہے اتنا پردہ ہونا، نماز جنازہ کے اندر بھی شرط ہے اور ویسے بھی شرط ہے، بغیر نماز کے بھی اتنی جسم کا پردہ ہونا کیا ہے؟ ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص گھٹنا ننگا کر کے بیٹھا ہوا ہے تو وہ گناہگار ہو رہا ہے، ویسے ہی اگر کوئی ننگا کر کے بیٹھا ہوا ہے، صحیح ہے، تو یہ عام حالت میں بھی کیا ہے؟ اتنا پردہ ہونا یہ لازم ہے۔ تو طہارت یعنی نماز جنازہ پڑھنے کے لیے جو شخص آیا اسے اپنے اندر کون سی شرطیں پائی جانا اس کے اندر ضروری ہے تاکہ اس کی طرف سے نماز جنازہ درست ہو جائے۔ پہلی شرط طہارت، دوسری ستر عورت یعنی جسم چھپا ہوا ہے، تیسری شرط استقبال قبلہ یعنی قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز جنازہ ادا کرے گا، کسی اور طرف منہ کر کے نماز جنازہ ادا کیا تو نماز جنازہ ادا نہیں ہوگی۔ اور چوتھی شرط ہے نیت، یعنی نیت بھی ہو نماز جنازہ ادا کرنے کی۔ نیت سے مراد وہ الفاظ نہیں ہیں جو نماز جنازہ پڑھنے سے پہلے نہیں نیت بتائی جاتی لفظوں میں، صحیح ہے، وہ الفاظ مراد نہیں ہے۔ نیت سے مراد دل کا ارادہ ہے کہ آپ نماز جنازہ ادا کرنے کے ارادے سے ہی آپ نے نماز جنازہ پڑھی ہے۔ تو یہ 4 شرطیں پائی جائیں، طہارت، ستر عورت، استقبال قبلہ اور نیت، یہ 4 شرطیں ہوں اور آپ نماز جنازہ ادا کریں تو آپ کی نماز جنازہ کی شرائط پوری ہوگی۔ صحیح طریقے سے نماز جنازہ ادا کریں گے تو آپ کی طرف سے نماز جنازہ ادا ہو جائے گا۔ اچھا، کچھ چیزیں، کچھ شرطیں وہ ہیں کہ جو میت کے اندر پائی جانا ضروری ہیں۔ جو میت نماز جنازہ کے لیے لائی گئی ہے اس کا نماز جنازہ پڑھنا ہے
تاکہ وہ نماز جنازہ صحیح ہو جائے، تو اس کے لیے چند شرطیں ایسی ہوتی ہیں جو میت کے لیے بھی ضروری ہوتی ہیں، میت کے اندر چیک کرنی چاہیے وہ شرطیں ہیں یا نہیں۔ عموماً لوگوں کو ان شرائط کا پتہ نہیں ہوتا، توجہ نہیں ہوتی ان شرائط کی طرف، اس وجہ سے ان شرائط کو بھی تھوڑا سا توجہ کے ساتھ سماعت کر لیں۔ جس میت کا جنازہ پڑھا جا رہا ہو اس میت کا مسلمان ہونا یہ شرط ہے۔ اگر مسلمان نہیں ہے تو اس کا نماز جنازہ پڑھنا جائز نہیں ہے، بلکہ اگر کسی کافر کا کوئی نماز جنازہ پڑھ دے تو حکم کفر ہے، اتنا سخت معاملہ ہے۔ تو نماز جنازہ کے لیے میت کا مسلمان ہونا کیا ہے؟ شرط، صرف مسلمان کا نماز جنازہ پڑھا جائے گا۔ دوسری شرط میت کے لیے، میت کے بدن اور کفن کا پاک ہونا یہ بھی شرط ہے۔ میت جو ہوتی ہے نا وہ دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک میت کا جسم ہوتا ہے اور جسم کے اوپر کیا ہوتا ہے؟ کفن۔ ان دو چیزوں کا پاک ہونا یہ کیا ہے؟ شرط۔ یہاں پاک ہونے سے مراد کیا ہے؟ پاک ہونے سے مراد یہ ہے کہ میت کو غسل دے دیا گیا ہے اور اس کو غسل دینے کے بعد جو کفن پہنایا گیا ہے وہ پاک کفن تھا جو اسے پہنایا گیا ہے۔ اگر یہ دو چیزیں ہیں تو ہم کہیں گے کہ میت کا جسم بھی پاک ہے اور میت کا کفن بھی پاک ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ میت کو غسل دیا جاتا ہے، پاک کفن پہنا دیا جاتا ہے، لیکن پاک کفن پہنانے کے بعد کچھ وقت گزرنے کے بعد جسم سے کسی بھی حصے سے کچھ ناپاکی نکل آتی ہے جس سے کفن کا کپڑا بظاہر آلودہ ہو جاتا ہے، صحیح ہے؟ تو ایسی صورت میں وہ آلودہ ہونے کی وجہ سے اگر کفن کا کپڑا کہیں سے آلودہ ہو گیا، ناپاک ہو گیا، تو اب یہ نہیں کہیں گے کہ کیونکہ اس کا کفن ناپاک ہے تو نماز جنازہ ادا نہیں ہوئی، ایسا نہیں ہے، بلکہ دونوں چیزیں، میت کا جسم اور کفن پاک ہونے سے مراد کیا ہے کہ میت کو غسل دے لیا گیا ہو، صحیح غسل دے لیا گیا ہو تو میت کا جسم کیا ہو گیا؟ پاک۔ اور جب میت کو کفن پہنایا جا رہا ہے تو جو کفن کے لیے کپڑا لایا گیا ہے وہ بھی کیا ہو؟ پاک ہو۔ ہاں، پہنا لینے کے بعد اگر کہیں سے کوئی چیز جسم سے نکل کر کفن کو لگ جاتی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، شرط پوری ہو گئی۔ اچھا، تیسری شرط ہے میت کا موجود ہونا، میت ہو جس کی نماز جنازہ پڑھی جا رہی ہے، تو غائبانہ نہیں ہوتی جو نماز جنازہ، کوئی کسی کا انتقال ہوا ہے اور کہیں اس کی نماز جنازہ پڑھی جا رہی ہے تو یہ جائز نہیں ہے۔ میت کا موجود ہونا بھی کیا ہے؟ شرط ہے، تب نماز جنازہ ادا ہوگی۔ اچھا، نماز جنازہ جو ہے، میت جو ہے وہ زمین پر یا چارپائی پر ہو، سواری پر نہ ہو، ٹھیک ہے؟ جیسے ہمارے ہاں رکھی جاتی ہے عموماً، وہ کوئی نہ کوئی چیز سامنے ہوتی ہے جس کے اوپر ہمارے میت کو رکھا ہوا ہوتا ہے، یا چارپائی ہوتی ہے، یا میت کی چارپائی جو ہوتی ہے اس کے اندر وہ رکھا ہوا ہوتا ہے میت کو، یا پھر باکس ہوتا ہے جس کے اندر میت کو رکھا ہوتا ہے، تو یہ ساری چیزیں درست ہیں، صحیح ہیں۔ اچھا، میت کا نماز جنازہ پڑھانے والے کے آگے ہونا یہ بھی کیا ہے؟ نماز جنازہ کے صحیح ہونے کے لیے شرط ہے۔ اگر کسی نے یوں نماز جنازہ پڑھایا کہ امام صاحب آگے ہیں، میت پیچھے ہے، ممکن ہے نا کہیں کوئی ایسا ہو جائے، تو ممکن صورت بھی بیان کی جا رہی کہ نماز جنازہ کے صحیح ہونے کے لیے میت کا آگے ہونا یہ کیا ہے؟ شرط ہے۔ اگر میت آگے نہیں ہے، امام آگے، میت پیچھے رکھی ہوئی ہے کہیں، تو نماز جنازہ درست نہیں ہوگی۔ اسی طرح میت کا جتنا جسم چھپانا فرض ہے اتنا جسم میت کا چھپا ہوا ہونا یہ بھی نماز جنازہ کے صحیح ہونے کے لیے شرط ہے۔ میت کا کتنا جسم چھپا ہوا ہونا شرط ہے۔ اب تو یہ مسئلہ ہی نہیں ہے نا، میت کے جسم کو چھپانے کا کوئی پرابلم ہی نہیں ہے، کیونکہ کپڑا بڑی آسانی سے اب مل جاتا ہے۔ لیکن آپ پرانے وقتوں میں چلے جائیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک زمانے میں چلے جائیں تو سب سے قیمتی چیزوں میں سے ایک قیمتی چیز کپڑا ہوتا تھا، یہاں تک کہ کئی صحابہ کرام علیہ رضوان کے بارے میں آتا ہے کہ اس قدر تھوڑا کپڑا میسر ہوتا تھا کفن کے لیے، صحیح ہے، نام ذکر نہیں کر رہا، کفن کے لیے بڑی بڑی جلیل القدر ہستیاں کہ کفن کے لیے
اتنا تھوڑا کپڑا ہوتا تھا کہ اگر چہرہ چھپائیں تو پاؤں ننگے ہو جاتے تھے، اور اگر پاؤں چھپائیں تو چہرہ ننگا ہو جاتا تھا. اتنا تھوڑا کپڑا کفن کے لیے. اور اس کیفیت میں بھی وہ لوگ ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ سے راضی کہ رب کی بارگاہ میں جانوں کے نذرانے پیش کر کے دنیا سے چلے گئے. اور آج مسلمان طرح طرح کے رنگ رنگ کے کپڑے پہن کر، رنگ رنگ کے کھانے کھا کر بھی دین پر چلنا اس کے لیے مشکل ہے. حیرت کی بات ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے. تو میت کا کتنا جسم چھپا ہوا ہونا، یہ نماز جنازہ کے صحیح ہونے کے لیے شرط ہے. تو یہ یاد رکھیں کہ جس طرح زندہ آدمی کا ستر ہوتا ہے نا، زندہ آدمی کا ستر جیسے میں نے عرض کیا ناف سے لے کر گھٹنوں کے نیچے تک، یعنی گھٹنے بھی اس کے اندر شامل ہیں، اسی طرح میت کا یہ حصہ جو ہے اس کو چھپانا بھی کیا ہے، نماز جنازہ کے صحیح ہونے کے لیے شرط ہے. کم از کم اتنا جسم چھپا ہوا ہونا یہ لازمی ہے. ویسے تو پورا جسم چھپا ہوا ہوتا ہے، لیکن کم از کم اتنا جسم چھپا ہوا ہونا یہ لازم ہے. غسل میت کے اندر بھی اتنے جسم کو چھپا کر غسل دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اتنے جسم کو چھپا کر رکھنا یہ کیا ہے، لازم ہے. اچھا، آخری اور ساتویں شرط یہ ہے کہ میت کا امام کے محاذی ہونا. محاذی ہونے سے مراد یہ ہے کہ میت رکھی ہوئی ہوتی ہے نا سامنے، امام جہاں کھڑا ہو تو میت کے جسم کا کوئی بھی حصہ امام کی سیدھ کے اندر آتا ہو. بہتر تو یہ ہے، مستحب یہ ہے کہ امام کہاں کھڑا ہو، میت کے سینے والی جگہ پر، چہرے کے نیچے سینے والی جگہ کی سیدھ میں امام کھڑا ہو کر نماز جنازہ پڑھائے. لیکن اگر سینے والی جگہ کی سیدھ میں نہیں ہے تو پورے جسم میں سے کسی جگہ کی سیدھ میں امام کا ہونا بھی شرط ہے نماز جنازہ کی صحیح ہونے کے لیے. اچھا، ایک شرط کے اندر تھوڑی سی وضاحت میں کر دوں جس میں یہ ذکر آیا کہ نماز جنازہ کے لیے میت کا موجود ہونا بھی کیا ہے، شرط ہے، میت موجود ہو. اس کے اندر یہ سمجھیں کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی میت لائی جاتی ہے نماز جنازہ کے لیے، لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں کہ اب اس کا کیا کیا جائے. کہ کسی میت کو لایا گیا، اس کا سار نہیں ہے، باقی جسم ہے لیکن سار نہیں ہے جسم کے ساتھ. اب کیا کیا جائے گا، نماز جنازہ پڑھا جائے گا. بعض اوقات میت اس کیفیت میں ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں نا، بڑی عجیب و غریب قسم کے معاملات ہوتے ہیں. اور میرا تعلق چونکہ کراچی سے رہا ہے، صحیح ہے، تو وہاں معاملات اور بھی ہم نے بہت کچھ دیکھا ہے. وہاں پر میت ہے، اس کا سار نہیں ہے، اب کیا کریں گے. میت ہے، اس کا آدھا جسم نہیں ہے، اب کیا کریں گے. میت ہے، اس کے بازو نہیں ہے، صحیح ہے، ٹانگیں نہیں ہیں، کیا کریں گے. اس میں کیا اصول ہے، کب نماز جنازہ پڑھا جائے گا اور کب نماز جنازہ نہیں پڑھا جائے گا. تو اس حوالے سے یہ اصول ذہن میں رکھیں کہ اگر میت کا آدھے سے زائد جسم کا حصہ موجود ہے، کتنا، آدھے سے زائد، آدھے سے زیادہ جسم کا حصہ اگر موجود ہے تو اب غسل بھی دیا جائے گا اور نماز جنازہ بھی ادا کی جائے گی. اور اگر میت کا صرف آدھا جسم موجود ہے یا آدھے سے بھی کم جسم موجود ہے تو پھر نہ غسل دیا جائے گا، نہ نماز جنازہ ادا کی جائے گی، بلکہ ویسے ہی کسی صاف پاک کپڑے میں لپیٹ کر اسے دفن کر دیا جائے گا. تو نماز جنازہ کے صحیح ہونے کے لیے میت کے جسم کا آدھے سے زائد ہونا یہ ضروری ہے تاکہ نماز جنازہ صحیح ہو جائے. اگر آدھا ہے، صرف آدھا جسم یا آدھے سے بھی کم ہے تو اب نماز جنازہ کے بغیر ہی پاک کپڑے میں لپیٹ کر اسے دفن کر دیا جائے گا. یہ بھی ساتھ ذہن میں رکھیں کہ میت کے جسم کا کوئی بھی حصہ ہو یا زندہ آدمی کا بھی بالفرض کوئی بھی حصہ جسم سے اگر جدا ہو جائے تو اسے پھینک نہیں دیا جاتا. ٹھیک ہے، مثال دینے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے. اگر مثال کے طور پر کسی کا بازو کٹ جاتا ہے، انگلی کٹ جاتی ہے، صحیح ہے، ٹانگ کٹ جاتی ہے کسی کی، تو اب اسے پھینک نہیں دینا چاہیے، کہیں بھی پھینک دو نہیں. جسم کا کوئی بھی حصہ جسم سے اگر جدا ہو جائے، چاہے زندہ آدمی کا ہو یا میت کا ہو، اس جسم کے حصے کو بھی باقاعدہ دفن کر دیا جائے، مٹی کے سپرد کرنا ہے اسے، صحیح ہے. اس کی بھی تکریم ہے، عزت ہے اس کی بھی، کیونکہ یہ انسان کے جسم کا حصہ ہے. تو اسے پھینکنا نہیں ہے کسی جگہ پر، بلکہ اسے بھی کیا کرنا ہے، اسے بھی زمین کے اندر کہیں بھی
دفن کر دے. بہتر یہ ہے کہ قبرستان وغیرہ کے اندر اسے دفن کر دے. باقاعدہ اس طرح قبر بنانے کی حاجت نہیں ہے، لیکن مٹی کے اندر اسے دفن کرنا یہ سمجھیں کہ ضروری ہے. تو جسم جو ہے نماز جنازہ کے لیے جو بھی میت وغیرہ لائی دے، اس کے جسم کا آدھے سے زائد حصہ ہونا، آدھے جسم سے زائد حصہ ہونا، یہ نماز جنازہ کے لیے گویا کہ ضروری ہے. اگر آدھا جسم ہے یا آدھے سے کم ہے تو اب نماز جنازہ ادا نہیں کی جائے گی. اسی طرح بعض جسم ایسے ہوتے ہیں کہ جو اس قدر اس کیفیت میں ہوتے ہیں، اور کیفیت ذکر نہیں کرتا، صرف اس کیفیت میں ہوتے ہیں کہ انہیں غسل باقاعدہ جس طرح غسل دیتے ہیں اس طرح غسل نہیں دیا جا سکتا. یعنی اگر ہاتھ بھی لگائیں گے نا تو جسم سے گوشت الگ ہونے کا یا اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں بعض صورتوں میں. تو ایسی صورت میں لازمی نہیں ہے کہ باقاعدہ جس طرح غسل دینے کا طریقہ سکھایا گیا ہے اس طرح آپ غسل دیں. پھر جیسے ممکن ہو، بغیر ہاتھ لگائے بھی اگر ممکن ہے غسل دینا تو یوں غسل دے کر غسل بہرحال دیا جائے گا اور نماز جنازہ بھی ادا کی جائے گی. اسی طرح نماز جنازہ کے حوالے سے خودکشی کرنے والے کے نماز جنازہ سے متعلق بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ اگر کوئی خودکشی کر لے، اپنے آپ کو قتل کر لے، تو کیا اس کا بھی نماز جنازہ پڑھا جائے گا؟ تو یہ سمجھے کہ خودکشی اگرچہ حرام ہے، کبیرہ گناہ ہے، بندہ اپنی جان خود نہیں لے سکتا، اس کا مالک بندہ نہیں ہے. اس کا مالک کون ہے؟ اللہ. رب جب چاہے لے لے، ہم نہیں لیں گے کیونکہ ہم اپنی جان کے مالک نہیں ہیں. تو یہ کیا ہے؟ خودکشی کرنا کیا ہے؟ حرام ہے، انتہائی بڑا گناہ کا کام ہے. لیکن اگر کسی نے خودکشی بھی کی ہو تو اس کا بھی باقاعدہ نماز جنازہ ادا کیا جائے گا. اچھا، نماز جنازہ سے متعلق دونوں قسم کی شرطیں پوری ہو گئیں کہ نماز جنازہ پڑھنے والے کے اندر کون سی شرطیں ہونی چاہیے اور میت کے اندر کون کون سی شرطیں ہونی چاہیے، یہ ساری کمپلیٹ ہو گئی. اب نماز جنازہ پڑھنے کے لیے گویا کہ آپ سمجھے کہ آپ نماز جنازہ پڑھنے کے لیے کھڑے ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے، نماز جنازہ کے اندر وہ نماز جو ادا کی جاتی ہے نا، اس نماز جنازہ کے اندر دو چیزیں نماز جنازہ کے رکن ہیں، گویا کہ فرض ہیں. فرض وہ دو چیزیں اگر آپ پوری نہیں کریں گے، دونوں میں سے کوئی ایک بھی پوری نہیں کی تو آپ کا نماز جنازہ پڑھا ہوا یہ نماز جنازہ ادا نہیں ہوگا. انتہائی اہم دو چیزیں ہیں، اکثر لوگوں کی توجہ اس چیز کی طرف نہیں ہوتی. وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ نماز جنازہ کے اندر پہلی جو چیز فرض ہے وہ ہے 4 مرتبہ تکبیر کہنا. نماز جنازہ کے اندر تکبیریں ہوتی ہیں نا، اللہ اکبر، کتنی ہوتی ہیں؟ 4 ہوتی ہیں. یہ 4 مرتبہ اللہ اکبر کہنا یہ کیا ہے؟ نماز جنازہ کا فرض ہے. اگر یہ فرض ادا نہ ہو، ایک مرتبہ بھی تکبیر چھوڑ دی، 3 مرتبہ کہی یا 2 مرتبہ کہی، تو نماز جنازہ آپ نے جو پڑھی وہ ادا نہیں ہوئی. اب ذرا اس کی تھوڑی سی ڈیٹیل سمجھیے گا. اکثر لوگ ایسا کرتے ہیں، امام صاحب نماز جنازہ پڑھانے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو امام صاحب تو اونچی آواز سے کہتے ہیں نا اللہ اکبر، جو پیچھے ہوتے ہیں وہ کیسے کہتے ہیں؟ آہستہ آواز میں. بعض تو اتنی آہستہ آواز میں کہتے ہیں کہ اپنے کانوں تک بھی آواز نہیں آتی. تو جو اتنی آہستہ آواز سے اللہ اکبر کہے کہ اپنے کانوں تک بھی آواز نہ پہنچے، یا بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جو صرف کھڑے ہوتے ہیں، وہ دل میں ہی اللہ اکبر کہہ لیا، انہوں نے زبان ہلائی نہیں، آواز نکلی نہیں. تو اگر آواز نکلی نہیں، اتنی آواز نہیں نکلی کہ آپ کے کانوں تک آواز ہے، دل میں ہی اللہ اکبر کہہ کے آپ نے شروع کر دیا، تو یہ گویا ایسے ہے جیسے آپ نے اللہ اکبر کہا ہی نہیں. کتنے لوگ ایسے ہیں جو نماز جنازہ کے اندر یہ غلطی کرتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں امام صاحب اللہ اکبر کہہ رہے ہیں بس ٹھیک ہے. تو نماز جنازہ کے اندر یہ جو 4 تکبیریں 4 مرتبہ جو اللہ اکبر کہا جا رہا ہوتا ہے، یہ کیا ہے؟ نماز جنازہ کا فرض ہے. اگر ایک مرتبہ بھی چھوڑ دیں گے یا پھر 4 مرتبہ آپ نے اللہ اکبر کہا لیکن اتنی آواز سے کہا کہ اپنے کانوں تک آواز بھی نہیں گئی. اور بعض لوگوں کی یہ کیفیت ہوتی ہے نماز پڑھتے ہوئے بھی، نماز جنازہ میں بھی، نماز پڑھتے ہوئے بھی یہ کیفیت ہوتی ہے، ان کے صرف ہونٹ ہلتے ہیں، صرف ہونٹ ہلتے ہیں. وہ اپنی طرف سے پڑھ بھی رہے ہیں، اللہ اکبر کہا بھی ہے انہوں نے، ہونٹ ہلے ہیں، لیکن آواز بالکل نہیں نکلی. یہ پڑھنا نہیں کہلاتا، اس سے فرض ادا نہیں ہوتا. پڑھنا جب بھی کہا جاتا ہے نا کہ فلاں چیز پڑھو،
پڑھنے کا مطلب یہ ہوتا ہے اتنی آواز سے پڑھو کہ اپنے کانوں تک آواز آئے. تو یہ انتہائی اہم بات ہے کہ نماز جنازہ کے اندر جو 4 بار اللہ اکبر کہا جاتا ہے نا، یہ اتنی آواز سے کہنا ہے کہ اپنے کانوں تک آواز آئے. یہ پہلا فرض ہے نماز جنازہ کا. نماز جنازہ کا دوسرا رکن، دوسرا فرض قیام ہے. نماز جنازہ کیسے پڑھتے ہیں؟ کھڑے ہو کر. تو بیٹھ کر بلا وجہ اگر کسی نے نماز جنازہ ادا کی تو اس کی طرف سے نماز جنازہ ادا نہیں ہوگی. نماز جنازہ میں قیام کیا ہے؟ فرض. تو نماز جنازہ میں 2 چیزیں فرض ہیں. 4 مرتبہ اللہ اکبر کہنا کیا ہے؟ فرض. اور قیام کرنا بھی کیا ہے؟ فرض. ان دونوں میں سے کوئی ایک بھی چیز اگر ادھوری رہ گئی، پوری نہ ہوئی، تو نماز جنازہ آپ کی طرف سے ادا نہیں ہوگا. 3 چیزیں نماز جنازہ کے اندر سنت موقدہ ہیں. کیا ہے؟ سنت موقدہ. 3 چیزیں. پہلی چیز ثنا، دوسری چیز درود پاک، تیسری چیز میت کے لیے دعا. یہ جو کچھ نماز جنازہ کے اندر پڑھا جا رہا ہوتا ہے، جیسے پہلی تکبیر کے بعد کیا پڑھتے ہیں؟ ثنا. دوسری تکبیر کے بعد درود پاک پڑھتے ہیں. تیسری تکبیر کے بعد دعا پڑھتے ہیں میت کے لیے. تو یہ تینوں چیزیں سنت مؤکدہ ہیں. سنت مؤکدہ، ان کو بھی ادا کرنا گویا کہ لازم ہے. ہاں، بعض احباب ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو نماز جنازہ کے اندر جو دعا پڑھی جاتی ہے نا میت کے لیے، وہ نہیں آتی ہوتی. ٹھیک ہے، تو یہ بڑا عجیب معاملہ ہے. ویسے دنیا جہاں کی چیزیں ہم سیکھ لیتے ہیں تو یہ نہیں سیکھتے. کوشش کر کے اس کو بھی سیکھ لیں. تو یہ بھی یاد رکھیں کہ بالغ شخص جو ہوتا ہے نا، اس کے لیے دعا الگ ہے، اور جو نابالغ ہیں ان کے لیے دعا الگ ہے. بالغ شخص کا انتقال ہوا، اب نماز جنازہ پڑھنے کے لیے آئے، مرد ہے یا عورت ہے لیکن ہے بالغ، تو بالغ کی دعا ایک ہی ہے. اور اگر آپ کسی نابالغ بچے کا نماز جنازہ پڑھنے آئے تو نابالغ بچے کی دعا الگ ہے اور نابالغ بچی کی دعا الگ ہے. ٹھیک ہے، تو یہ تینوں الگ الگ کیٹیگریز ہیں. یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے. اسی وجہ سے جب امام صاحب جب نماز جنازہ پڑھانے کے لیے جب کھڑے ہوتے ہیں نا، تو بتاتے ہیں پہلی تکبیر کے بعد ثنا پڑھیں، دوسری تکبیر کے بعد درود پاک پڑھیں، اور تیسری تکبیر کے بعد وہ بتاتے ہیں بالغ میت کی دعا پڑھیں، یا پھر وہ کہتے ہیں نابالغ بچی کی دعا پڑھیں یا نابالغ بچے کی دعا پڑھیں. صحیح ہے. تو تیسری تکبیر کے بعد یوں نابالغ بچے یا بچی کی یا پھر بالغ میت کی دعا پڑھنی ہوتی ہے. تو یہ جو چیزیں پڑھنی ہوتی ہے نماز جنازہ کے اندر، یہ کیا ہیں؟ سنت مؤکدہ. اچھا، اگر بالفرض کسی کو یہ دعا یاد نہ ہو، صحیح ہے، جو میت کے لیے جو دعا پڑھی جاتی ہے، ثنا تو عموماً سب کو آتی ہے، درود پاک بھی آتا ہے، اگر دعا یاد نہ ہو تو اس دعا کی جگہ کوئی بھی اور دعا، جسے دعائے معصورہ کہتے ہیں، یعنی قرآن پاک کی جو دعائیں ہیں عموماً، ان میں سے کوئی بھی دعا اس مقام پر پڑھی جا سکتی ہے. نماز جنازہ درست ہو جائے گا، لیکن نماز جنازہ کی جو دعائیں ہیں یہ یاد ہونی چاہیے. ایک اور مسئلہ نماز جنازہ سے متعلق کہ نماز جنازہ میں بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں کہ یہ وہ غلطی ہے جو اکثریت کرتی ہے نماز جنازہ میں. پہلی تکبیر ہوتی ہے، دوسری تکبیر ہوتی ہے، تیسری تکبیر ہوتی ہے، چوتھی تکبیر کے بعد کیا کرنا ہوتا ہے؟ سلام پھیرنا ہوتا ہے. بہت سارے لوگ کنفیوز ہوتے ہیں کہ چوتھی تکبیر کے بعد کچھ کیا کرتے ہیں، یوں ہاتھ باندھے رہتے ہیں، اللہ اکبر کہہ کے چوتھی تکبیر ہوگی، ہاتھ باندھے رہتے ہیں. امام صاحب سلام پھیرتے ہیں، وہ سلام پھیر رہے ہیں، دوسری طرف سلام پھیرتے ہیں، وہ سلام پھیر رہے ہیں، پھر اس کے بعد یعنی دونوں طرف سلام پھیرنے کے بعد ہاتھ چھوڑتے ہیں. کچھ افراد ایسے ہوتے ہیں. اچھا، بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ یوں ہاتھ انہوں نے باندھے ہوئے ہوتے ہیں، اور امام صاحب چوتھی تکبیر ہو چکی، ہاتھ باندھے ہوئے ہوتے. امام صاحب جب ایک طرف سلام پھیرتے ہیں تو وہ ایک ہاتھ کھول دیتے ہیں، دوسری طرف سلام پھیرتے ہیں تو وہ دوسرا ہاتھ کھول دیتے ہیں. اور بہت کم تعداد ایسی ہے، بہت کم تعداد ایسی ہے کہ جو کیا کرتے ہیں، یوں نماز جنازہ میں کھڑے ہوتے ہیں، جیسے ہی چوتھی تکبیر ہو جاتی ہے وہ دونوں ہاتھ کھول دیتے ہیں، پھر امام صاحب ایک سائڈ پہ سلام پھیرتے ہیں وہ بھی پھیر دیتے ہیں، امام صاحب دوسری سائڈ پہ سلام پھیرتے ہیں تو وہ بھی پھیر دیتے ہیں. یہ جو آخری صورت میں نے بیان کی یہ بہت کم لوگ کرتے ہیں اور صحیح طریقہ یہی ہے. ٹھیک ہے، صحیح طریقہ یہی ہے. بہت سارے افراد ایسے ہوتے ہیں جو
نماز جنازہ پڑھنے میں غلطی کر رہے ہوتے ہیں. صحیح ہے. اچھا اس میں یہ بھی ایک گزارش ہے میری، میں بہت ساری غلطیاں مجھے نظر آ رہی ہوتی ہیں. اصلاح کرنے کا نا ایک انداز ہونا چاہیے، ایک طریقہ ہونا چاہیے. ہمیشہ کسی کی بھی چھوٹے سے مسئلے پر بھی اصلاح کرے نا تو اس کا ایک بہترین انداز ہونا چاہیے اصلاح کرنے کا. ایسا انداز نہ اپنائیں کہ اگلے کو لگے یار میری تو بےزتی ہوگی. ٹھیک ہے. میں بہت ساری چیزیں دیکھ رہا ہوتا ہوں لیکن میں موقع تلاش کر رہا ہوتا ہوں یار کسی اچھے موقع پر یہ بات کروں گا تاکہ کیوں مقصد کیا ہے، وہ سامنے والے بندے کی نماز میں یا نماز جنازہ میں یا کسی چیز میں جو غلطی ہے وہ غلطی کسی طرح ٹھیک ہو جائے. مقصد یہ نہیں کہ اس کو پتا چلے کہ حضرت کے پاس بڑا علم ہے مجھے پتہ ہی نہیں. یہ مقصد نہیں ہے. مقصد یہ نہیں ہے اگلے کو رسوا کر دینا دو بندوں کے سامنے. سمجھے. یہ بات میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ مسائل آپ سیکھتے ہیں نا تو مسائل سیکھ کر تھوڑا سا ہاضمہ مضبوط رکھنا ہے. کہیں ایسا نہ ہو مسائل سیکھ کر تو ادھر اور آپ جو ہے نا فتوے دینا شروع کر دی. اس میں گزارش ہے میری احتیاط کرنی ہے آپ نے. تو صحیح طریقہ کیا ہے، جب چوتھی تکبیر ہو جاتی ہے نا، چوتھی تکبیر 4 تکبیریں پوری ہو گئیں اور قیام بھی آپ کیا ہوا ہے، 4 تکبیریں بھی پوری ہو گئی. اب کیا رہ گیا ہے، سلام پھیرنا. تو چوتھی تکبیر کے بعد چونکہ کچھ پڑھنا نہیں ہوتا. صحیح ہے. یہ یاد رکھیں قیام کی حالت میں جہاں بھی کچھ پڑھنا نہیں ہوتا وہاں ہاتھ نہیں باندھے جاتے، ہاتھ کھلے رکھتے ہیں. جہاں کچھ پڑھنا ہوتا ہے وہاں ہاتھ باندھے جاتے ہیں، جہاں کچھ نہیں پڑھنا ہوتا وہاں ہاتھ کھولے جاتے ہیں. نماز عید کے طریقے میں آپ کو سکھایا جاتا ہے پہلی تکبیر کہیں ہاتھ چھوڑ دیں، دوسری تکبیر کہیں ہاتھ چھوڑ دیں، تیسری تکبیر کہیں ہاتھ اس کے بعد باندھ لیں. تو یہ پہلی کے بعد چھوڑے کیوں ہاتھ، کیونکہ کچھ پڑھنا نہیں. دوسرے کے بعد بھی ہاتھ چھوڑ کیوں دیے کھلے، کیونکہ کچھ پڑھنا نہیں. تیسری تکبیر کے بعد آپ نے ہاتھ باندھ کیوں لیے، کیونکہ آپ قرات کرنی ہے. سمجھ رہے ہیں آپ بات. یہ اس لیے ڈیٹیل کے ساتھ سمجھا رہا ہوں تاکہ ذہن کے اندر یہ مسئلہ رہے. کہیں بھی آپ کبھی بھی نماز جنازہ ادا کریں تو پتہ چلے کہ بندہ بھائی اس کو آتا ہے نماز جنازہ کیسے پڑھنا چاہیے، طریقہ جانتا ہے. تو کیا کرنا چاہیے، یوں کھڑے ہوئے ہیں، جیسے چوتھی تکبیر ہو جائے چوتھی تکبیر کہہ کر دونوں ہاتھ کھول دیں. اس کے بعد امام صاحب سلام پھیریں تو امام صاحب کے ساتھ دونوں طرف سلام پھیر دیں. ٹھیک ہے. یہ جو بعض لوگ جو ہاتھ باندھے رکھتے ہیں وہ طریقہ بھی درست نہیں ہے، اور جو ایک سائڈ پر سلام کے ساتھ ہاتھ کھولتے ہیں یہ طریقہ بھی درست نہیں ہے. درست طریقہ کیا ہے، چوتھی تکبیر کے بعد دونوں ہاتھ کھول دیں اور سلام پھیر دیں امام صاحب کے ساتھ. نماز جنازہ سے متعلق 1-2 باتیں اور کچھ مسئلے میں جلدی عرض کر دیتا ہوں. ایک مسئلہ یہ کہ نماز جنازہ پڑھائے گا کون. کسی کا انتقال ہو گیا ہے، میت ہے، نماز جنازہ پڑھانے کا حق کس کا ہے، کون نماز جنازہ پڑھائے گا. تو سب سے پہلا حق بادشاہ اسلام کا، مسلمانوں کا جو حکمران ہو، جو بادشاہ ہو، جو اب نہیں ہے. صحیح ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں مسلمان حکمران نصیب فرمائے. بادشاہ اسلام کا پہلا حق ہے نماز جنازہ پڑھانے کا. اگر وہ نہ ہو تو قاضی اسلام، قاضی کی بڑی پاور ہے اسلام کے اندر، جس نے حدود نافذ کرنی ہوتی ہے بڑی پاور ہوتی ہے قاضی. تو قاضی اسلام کا دوسرا حق ہے. بادشاہ اسلام نہ ہو تو قاضی اسلام کیا کرے، نماز جنازہ پڑھائے. اگر وہ بھی نہ ہو تو پھر جو جمعے کا امام ہے، یعنی نماز جمعہ جو پڑھانے والے خطیب صاحب، امام صاحب ہیں، پھر ان کا مقام ہے وہ نماز جنازہ پڑھائے. پھر اگر وہ بھی نہ ہو تو پھر جو مسجد کا جو امام ہے چاہے وہ پڑھا لے، چاہے جو میت کا جو ولی ہے میت کا وہ پڑھائے. ولی کے اندر کون کون آتے، میت کا باپ، میت کا بیٹا، میت کا بھائی، یہ سارے کیا ہیں، میت کے اولیاء میں سے ہیں، میت کے ولی ہیں. اسی وجہ سے آپ نے دیکھا ہوگا نماز جنازہ پڑھتے ہوئے کبھی ایک چھوٹا سا عمل دیکھا ہوگا، بہت سارے لوگوں کو اس کا علم نہیں ہے وہ کیوں ہوتا ہے، میں عرض کر دیتا ہوں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب صفیں بن جاتی ہیں نماز جنازہ کے لیے تو بعض اوقات جو نماز جنازہ پڑھانے والے ہوتے ہیں نا وہ پیچھے مڑ کر نا لوگوں کی طرف نیت وغیرہ بتا کرنا، تو جو سامنے نماز جنازہ کا جو رشتہ دار ہوتا ہے، جو ولی ہوتا ہے کھڑا ہوا، بیٹا ہے یا باپ ہے یا کوئی بھی پیچھے کھڑا ہے، تو وہ نماز جنازہ پڑھانے والے اس کو کہتے ہیں جی اجازت ہے. یہ دیکھا ہوگا آپ نے، اجازت لیتے.
صحیح ہے. تو وہ اجازت لینے کی ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ ولی وہ ہے نماز جنازہ کا، وہ اجازت دے گا تو اس کی اجازت سے نماز جنازہ پڑھائی جائے گی. تو وہ اجازت گویا کہ ضروری ہوتی ہے. اگر ولی اجازت نہ دے، ولی کی اجازت کے بغیر اگر نماز جنازہ پڑھا لیا گیا تو ولی کو یہ اختیار حاصل ہے، وہ دوبارہ نماز جنازہ پڑھ سکتا ہے، وگرنہ نماز جنازہ کی تکرار جائز نہیں ہے. ایسا جائز نہیں ہے ایک مرتبہ نماز جنازہ ہو چکا کسی میت کا، دوبارہ پھر پڑھ لو، تیسری بار پھر پڑھ لو، یہ جائز ہے نہیں ہے. نماز جنازہ صرف ایک ہی بار پڑھی جائے گی. ہاں اگر ولی کی اجازت کے بغیر نماز جنازہ پڑھی گئی ہے تو اب ولی نماز جنازہ دوبارہ کروا سکتا ہے. ہونا یہ چاہیے کہ ولی نماز جنازہ کا اہل ہو، یعنی نماز جنازہ پڑھا سکتا ہو. اگر باپ موجود ہے، میت کا باپ موجود ہے تو کون پڑھائے نماز جنازہ؟ باپ پڑھائے. اگر باپ نہیں ہے تو کون پڑھائے؟ بیٹا ہے تو بیٹا پڑھائے. بیٹا نہیں ہے تو بھائی ہے تو بھائی نماز جنازہ پڑھائے. ہونا یہ چاہیے. اور نماز جنازہ کے لیے ایسے نہیں ہے کہ کوئی بھی آگے بھائی میں بھائی ہوں لہذا میں پڑھاؤں گا، میں ابا جی ہوں تو میں پڑھاؤں گا، میں بیٹا ہوں تو میں پڑھاؤں گا. صرف بیٹا ہونا کافی نہیں ہے، باپ ہونا کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر امامت کی شرائط بھی ہونی چاہیے. وہ نماز پڑھانے کا اہل بھی ہو. صحیح ہے، وہی شرطیں ہونی چاہیے جو نماز کے اندر امام بنانے کے لیے جو شرائط چاہیے ہوتی ہیں. اس لیے میں گزارش کرتا رہتا ہوں یہ رکھ لیں یہ بڑی قیمتی چیز ہے. یہ اتنی قیمتی چیز ہے، تھوڑا سا سمجھیے، یہ اتنی قیمتی چیز ہے کہ یہ 500 بندہ کھڑا ہے اور اس کو 500 بندے کو 1000 بندے کو لیڈ کرنے کے لیے سامنے جو بندہ کھڑا ہوتا ہے آپ نے دیکھا ہے اس کے چہرے پر کیا ہوتی ہے؟ داڑھی. اگر چہرے پر داڑھی نہ ہو باقی ساری شرطیں پوری ہوں، وہ 500 بندے کو لیڈ کر سکتا ہے؟ یہ بڑی قیمتی چیز ہے، یہ رکھ لیں. گزارش ہے میری، یہ رکھ لیں. داڑھی کچھ نہیں ہوگا، رکھ کے دیکھیں آپ، کچھ نہیں ہوگا. آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا کہ کسی بے داڑھی والے چہرے کے بارے میں کبھی کسی نے کہا ہو بڑا نورانی چہرہ ہے فلاں کا. یہ جملے آپ ہمیشہ داڑھی والے چہروں کے بارے میں سنیں گے، بڑا نورانی چہرہ ہے فلاں کا. بے داڑھی والا جتنا بھی خوبصورت اپنے آپ کو سمجھتا ہو اس کو کوئی نہیں کہتا یہ نورانی چہرہ ہے، کیونکہ اصل میں نور ہے ہی داڑھی کے اندر، خوبصورتی ہے ہی داڑھی کے اندر. اگر داڑھی کے اندر خوبصورتی نہ ہوتی ہے، ہماری نظر کی گندگی ہے کہ ہمیں بغیر داڑھی والے چہرے خوبصورت لگ رہے ہوتے ہیں. نظر کی گندگی ہے، یہ میری بات سمجھیے گا. اگر ہماری نظر مسلمان والی نظر ہو تو ہمیں صرف وہی چہرے اچھے لگیں جن چہروں پر داڑھی ہوتی ہے. کائنات میں بتائیں سب سے خوبصورت چہرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس ہستی کا بنایا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام. ان سے خوبصورت چہرہ کسی ذات کا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ کائنات میں ان سے خوبصورت کو اللہ تعالیٰ نے پیدا ہی نہیں فرمایا، اور اس چہرے پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے داڑھی کو سجایا. علماء فرماتے ہیں کہ اگر داڑھی کے اندر حسن نہ ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے پر داڑھی اگنے ہی نہ دیتا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے پر داڑھی کا ہونا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ مرد کے چہرے کے اندر حسن داڑھی ہے. صحیح ہے، تو داڑیاں رکھ لو، کوئی مشکل نہیں ہے. ہمیں تو آج تک کوئی بچپن سے لے کر ہم بھی اسکول جاتے رہے، کالج، سارا کچھ دیکھا ہم نے، ہمیں تو کبھی کوئی مسئلہ نہیں ہوا الحمدللہ. یہی ہمیشہ ذہن یہی رہا ہے کہ یہ داڑھی نہیں کٹنی چاہیے. داڑھی کے نیچے جو گلا ہے نا یہ کٹتا ہے تو کٹ جائے، داڑھی نہ کٹے. اتنی محبت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت سے ہونی چاہیے. مر جانا ہے، کتنا کو عرصہ جینا ہے، مر جانا ہے، تو داڑیاں سجا لیں تاکہ آپ کم از کم ویسے امامت نہیں تو نماز جنازہ کی امامت کے اہل تو ہو جائیں. اتنا تو ہونا چاہیے نا. ٹھیک ہے، تو جو ابا جی ہیں نا، ابا جی یہ میری بات سمجھیے، جو باپ ہے نا، جو چاہتا ہے کہ اگر میں مروں تو اس کا بیٹا وہ نماز جنازہ پڑھائے، اس باپ سے میری گزارش ہے پہلے اپنے چہرے پر داڑھی سجا لیں. آپ داڑھی رکھیں گے نا آپ کا بیٹا بھی رکھ لے گا. یہاں ایک یہ بھی کانسیپٹ ہے کہ سب لوگوں کی توجہ جو ہے نا بچوں پر ہے. میرا بیٹا ٹھیک ہو جائے، بڑا حالات معاشرہ بڑا خراب ہے، یہ نیک ہو جائے، میں اولاد بگڑ رہی ہے اولاد ٹھیک ہو جائے. میں یہ گزارش کیا کرتا ہوں کہ بچوں کو ٹھیک کرنے سے زیادہ ضروری یہ ہے آپ اپنے آپ کو ٹھیک کریں. باپ ٹھیک ہو، بھائی ٹھیک ہو. صحیح ہے، بچیوں کو ٹھیک کرنے کے لیے مائیں ٹھیک ہوں. پہلے اپنے آپ کو ٹھیک کریں تاکہ اولادیں
ٹھیک ہوں. آپ کو دیکھ دیکھ کر بچے عمل کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں داڑیاں سجانے کی توفیق عطا فرمائے. اچھا ایک مسئلہ اور, بیوی کا انتقال ہو جائے, ٹھیک ہے, تو اس کے بعض لوگ کہتے ہیں کہ شوہر جو ہے وہ چہرہ نہیں دیکھ سکتا, بعض کہتے ہیں کہ شوہر جنازے کو کندھا نہیں دے سکتا, بعض کہتے ہیں کہ شوہر بیوی کی میت کو قبر میں نہیں اتار سکتا. اس طرح کی باتیں عام عوام میں مشہور ہیں کہ نکاح ٹوٹ جاتا ہے اور یہ معاملات ہو جاتے ہیں. اس حوالے سے ایک چیز ذہن کے اندر رکھ لیں, وہ ذہن کے اندر رکھیں گے نا آپ تو سارے مسئلے آپ کے بالکل کلیئر ہو جائیں گے. پوری توجہ میری طرف رکھیے گا. بیوی کا انتقال ہو جائے تو شوہر غسل نہیں دے سکتا, بیوی کو شوہر غسل نہیں دے سکتا. ایک بات, بغیر کپڑے کے ڈائریکٹ جسم کو, بیوی کے جسم کو شوہر چھو نہیں سکتا. دو باتیں ہوگی. ایک بات, غسل نہیں دے سکتا بیوی کو, بیوی کا انتقال ہو گیا, غسل نہیں دے سکتا. اور دوسری بات, بغیر کپڑے کے ڈائریکٹ بیوی کے جسم کو چھو نہیں سکتا. اس کے علاوہ جتنی بھی باتیں جو لوگوں میں مشہور ہیں یہ ساری غلط ہے. چہرہ بھی دیکھ سکتا ہے, نماز جنازہ کو گندہ بھی دے سکتا ہے, نماز جنازہ بھی پڑھانا چاہے پڑھا سکتا ہے. اسی طرح میت کو قبر میں اتارنا ہے تو شوہر اتار سکتا ہے. ٹھیک ہے, یہ جتنے بھی کانسیپٹ بنے ہوئے ہیں یہ سارے کے سارے غلط ہیں, درست نہیں ہیں. آخری مسئلہ کہ بعض اوقات نماز جنازہ پڑھنے کے لیے آتے ہیں نا, دو مسئلے اہم ہیں, دونوں سن لیں جلدی جلدی میں عرض کر دیتا ہوں. ایک مسئلہ یہ کہ نماز جنازہ پڑھنے والے بعض اوقات شوز پہنے ہوئے ہوتے ہیں انہوں نے, تو کیا کرتے ہیں وہی پہن کر ہی نماز جنازہ, کون کھولے رہی کون. ہماری ایک بہت بڑی ہستی تھی, وہ فرمایا کرتی تھی شوز پہنے بھی تو اس کیفیت میں ان کو رکھیں کہ جلدی جلدی اتارے جا سکیں. صحیح ہے, بہت سارے مقامات ہیں جہاں شوز پہنے ہوئے ہوں تو مزہ نہیں آتا, اتار دینے چاہیے, ادب کا تقاضا یہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو اگر آپ شوز پہن کر نماز جنازہ ادا کرتے ہیں, نماز جنازہ ادا ہو جائے گا, لیکن شرط یہ ہے کہ زمین بھی پاک ہو اور شوز جو ہیں وہ بھی پاک ہوں, دونوں چیزیں پاک ہوں تو نماز جنازہ ادا ہو جائے گا. دوسری صورت یہ ہے کہ بعض لوگ شوز وغیرہ جوتے اتار دیتے ہیں اور ان کے اوپر پاؤں رکھ کر نماز جنازہ پڑھتے ہیں. ایسی صورت میں صرف جوتوں کا پاک ہونا ضروری ہے. پاؤں تو ویسے ہی پاک ہے نا, جوتے بھی پاک ہونا ضروری ہے. اگر زمین ناپاک بھی ہو لیکن اوپر جوتے ہیں اور جوتے پاک ہیں, اوپر پاؤں رکھ کر آپ کھڑے ہیں تو ایسی صورت میں نماز ہو جائے گی. سب سے بہتر طریقہ کیا ہے, جوتے اتار کے تھوڑی دیر کے لیے سائڈ پہ کر دیں, صحیح ہے, اور زمین پر کھڑے ہو کر نماز پڑھیں, یہ سب سے بہتر طریقہ ہے. آخری مسئلہ یہ کہ مسجد کے اندر نماز جنازہ پڑھنے کے حوالے سے, مسجد میں نماز جنازہ پڑھنا کیسا ہے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فتاوی رضویہ شریف, یہ جلد نویں جلد ہے, اس کے اندر سارے یہی مسائل ڈیٹیل کے اندر تفصیل, پورے فتوے پورے رسالے ہیں اعلیٰ حضرت کے. تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے بھی یہ سوال کیا گیا کہ مسجد میں نماز جنازہ پڑھنے کے حوالے سے, ایک یہ ہے کہ مسجد کے اندر نماز جنازہ لایا جائے اور نمازی بھی اندر ہو, نماز جنازہ بھی مسجد کے اندر ہو. دوسری صورت یہ کہ نماز جنازہ تو باہر ہو لیکن پڑھنے والے کچھ باہر ہوں اور کچھ اندر ہوں. جتنی بھی صورتیں اس طرح کی بن سکتی ہیں, اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس سے منع فرمایا, اس کو مکروہ تحریمی لکھا اعلیٰ حضرت نے. نماز جنازہ مسجد میں نہیں ہونی چاہیے, نماز جنازہ کے لیے الگ سے جگہ ہونی چاہیے جہاں تک ممکن ہو. اچھا, یہ اس کے ساتھ یہ بھی ذہن میں رکھیے گا, میں تھوڑی سی تفصیل کر دوں کہ بعض علمی شخصیات مفتیان کرام ایسے بھی ہیں کہ جو اس طرح نماز جنازہ کی اجازت دیتے ہیں کہ جس طرح ہمارے ہاں آگے جگہ بنی ہوئی, میت کو وہاں رکھا جاتا ہے, کچھ افراد وہاں کھڑے ہوتے ہیں اور باقی مسجد کے اندر لوگ کھڑے ہوتے ہیں, نماز جنازہ ادا کی جاتی ہے. تو بعض احباب نے, مفتیان کرام نے اس چیز کی اجازت دی ہے. ٹھیک ہے, یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ کہیں اگر ایسا ہوتا ہو تو جا کر فتویٰ نہیں لگائیے گا, صحیح ہے, کہ یہ بڑا ایسا کام ہے. ٹھیک ہے, لیکن ہم چونکہ اعلیٰ حضرت کو ماننے والے ہیں, صحیح ہے,
تو ہمیں اعلیٰ حضرت کی بات ہی سمجھ میں آتی ہے، اور کیوں نہ ہو، کیونکہ اعلیٰ حضرت کی سمجھ ہی بڑی اعلیٰ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اعلیٰ حضرت کا فتویٰ یہ ہے کہ مسجد میں نماز جنازہ ادا نہ کی جائے کسی بھی صورت میں، نہ ایسا ہو کہ نمازی مسجد میں ہو نماز جنازہ باہر ہو، نہ ایسا ہو کہ نماز جنازہ کو مسجد میں لایا جائے۔ اس کا بہترین حال یہ ہے کہ نماز جنازہ ایسی جگہ پر ادا کیا جائے جو مسجد سے باہر ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو جو کچھ سنا اسے یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس پر عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ جلدی سے ایک دو سوال جو ہے نا وہ لے لیتا ہوں میں پھر جی۔ بہترین، نماز جنازہ میں اگر کوئی شخص لیٹ ہو جاتا ہے، لیٹ شامل ہوتا ہے، تو کسی کی ایک تکبیر چھوٹ گئی، دو چھوٹ گئی، تین چھوٹ گئی، کیا کریں؟ ایسی صورت میں یہ یاد رکھیں کہ دو چیزیں پائی جائیں تو نماز جنازہ ہو جائے گا، 4 تکبیریں اور قیام، یہ دونوں چیزیں کیا تھیں؟ رکن تھے، فرض پورے کرنا ضروری۔ تو کیا کریں؟ جب آپ نماز جنازہ کے اندر شریک ہوئے امام کے ساتھ، تو ایک تکبیر اگر چھوٹی ہے تو جب امام سلام پھیرے تو امام کے سلام پھیرنے کے بعد آپ وہ ایک تکبیر کہہ لیں، آپ امام کے ساتھ سلام نہ پھیریں، بلکہ جو ایک تکبیر چھوٹ گئی ہے وہ ایک تکبیر کہیں، اور اس تکبیر کے بعد جو دعا پڑھی جاتی ہے، ثنا پڑھی جاتی ہے، وہ بھی پڑھیں۔ بالکل نماز والا معاملہ، جیسے نماز میں نہیں ہوتا ایک رکعت چھوٹ جائے تو اس کو پڑھا جاتا ہے، ایسے ہی تکبیروں کا معاملہ ہے۔ ایک تکبیر چھوٹی ہے تو امام کے ساتھ سلام نہ پھیرے، بلکہ وہ تکبیر امام کے سلام پھیرنے کے بعد ایک تکبیر کہیں، اس کے بعد جو کچھ پڑھا جاتا ہے وہ پڑھ کر پھر سلام پھیرے۔ اگر 2 تکبیریں چھوٹی ہیں تو اسی طرح 2 تکبیریں کہیں، اور اگر 3 تکبیریں چھوٹی ہیں تو اسی طرح 3 تکبیریں کہیں، امام کے ساتھ سلام نہ پھیرے۔ اگر کسی شخص نے ایک تکبیر چھوٹ گئی تھی، یا 2 چھوٹ گئیں یا 3 چھوٹ گئیں، اور اس نے امام کے ساتھ ہی سلام پھیر دیا، تو اس کی 4 تکبیریں پوری ہوئیں یا نہیں؟ نہیں۔ اگر ایک تکبیر چھوٹ گئی تھی تو اس کی کتنی تکبیریں ہوئیں؟ اگر 2 چھوٹی تھی تو اس کی کتنی ہوئیں؟ اور نماز جنازہ کے اندر کتنی تکبیریں، کتنی بار اللہ اکبر کہنا یہ فرض ہے؟ تو اس نے کتنی بار کہا؟ 3 بار یا 2 بار، اس کا نماز جنازہ ادا نہیں ہوا۔ صحیح ہے؟ تو جو تکبیریں چھوٹ گئی ہیں نا ان کو ادا کر لیا جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخری سوال ایک لے لیں۔ اکثر جب نیت کو دلاتے ہیں نا تو بس یہ پردے کی باتیں اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، بعض طرح جو جسم میں بال ہوتے ہیں ناپاک جو اگر وہ نظر آ جاتے ہیں ان کو اتارنا اس میں حوالے سے جی، میت کو جب غسل دیا جاتا ہے تو ان کو کہتے ہیں اردو میں منہ زیر ناف، یعنی وہ بال جسم کے جن کو صاف کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر وہ صفائی نہ ہو اس طرح کی، ٹھیک ہے، اور غسل دینے والے کو پتہ چل جائے کہ صفائی نہیں ہے، تو کیا وہ صفائی کی جائے گی؟ نہیں، یہ جائز نہیں ہے۔ جسم کے بال نہیں اتارے جائیں گے، صحیح ہے۔ اسی طرح ناخن بھی نہیں اتارے جائیں گے، جسم کے بال بھی نہیں اتارے جائیں گے، صرف غسل دیا جائے گا۔ صابن استعمال کرنے کی اجازت ہے، غسل دینے کی اجازت ہے، ناخن اتارنے کی اجازت نہیں۔ اسی طرح جسم کے بال وغیرہ اگر ہوں تو ان کو اتارنے کی اجازت نہیں، اور صرف بال اتارنے کی اجازت نہیں، عزت کی بھی حفاظت کرنی، ٹھیک ہے۔ اگر کچھ ایسا نظر آ جائے تو جو غسل دینے والا ہے اس پر لازم ہے کہ کوئی عیب والی چیز نظر آئے تو اسے بھول جائے، اب خود بھی یاد نہ رکھے، بھول جائے، چھپا دے اس چیز کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پردے رکھنے والا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کے پردے فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ابھی انشاءاللہ عز و جل مختصر وقت کے لیے صرف 5 منٹ کے لیے درود پاک انشاءاللہ پڑھا جائے گا، اس کے بعد انشاءاللہ ختم شریف اور دعا ہوگی انشاءاللہ۔ درود پاک کے لیے بھی ہے۔ اچھا، جو درود پاک ہم پڑھتے ہیں اس محفل میں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ کی جگہ یا حبیب اللہ، کچھ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن کوشش کریں یہ والا درود پاک پڑھیں، الصلاۃ والسلام علیک یا